السلام علیکم۔ 8ویں جماعت کی اردو ہے، سبق نمبر 21 ماحولیات۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سبق کی مکمل پڑھائی کی تھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس کی مکمل مشق حل کریں گے۔ سبق کا خلاصہ پڑھتے ہیں۔ جنوری کا مہینہ تھا، شجرکاری کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ عمار خان شہید ماڈل اسکول میں صبح کی اسمبلی ہو رہی تھی۔ تمام طلبہ قطاروں میں کھڑے تھے۔ ہر طالب علم کے پاس ایک پودا تھا۔ اسکول انتظامیہ کی طرف سے 10 جنوری کا دن شجرکاری کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ تلاوت قرآن مجید اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسکول انتظامیہ کے پرنسپل صاحب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ طالب علموں کا جذبہ دیکھ کر ان کا سر فخر سے بلند ہو گیا ہے۔ پودے لگانا صدقہ جاریہ ہے، ان کی حفاظت اور دیکھ بھال ثواب کا کام ہے۔ انہوں نے بتایا کہ موسمی تغیرات کی وجہ سے آب و ہوا اور ماحولیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، جس سے ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے اور طرح طرح کی بیماریاں جنم لے رہی ہیں اور انسانی صحت کو خطرات لاحق ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی سے پانی کی قلت، بے موسمی بارشیں، قحط سالی اور وبائی امراض کا سامنا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں درخت اگانے اور جنگلات لگانے کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ جنگلات ماحول کو خوبصورت اور صحت مند بناتے ہیں، معاشی ترقی میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، جنگلی حیات کو فروغ دیتے ہیں، سیلاب کی روک تھام کرتے ہیں، زمینی کٹاؤ کو روکتے ہیں اور ماحولیاتی آلودگی سے چھٹکارا دلاتے ہیں۔ لہٰذا ہم سب کو شجرکاری مہم میں حصہ لینا چاہیے۔ مناسب جگہوں پر پودے لگائیں اور ان کی دیکھ بھال کریں۔ دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ سوال نمبر 1، اسکول میں صبح کی اسمبلی کا منظر کیسا تھا؟ جواب ہے، اسکول کے طلبہ صبح کی اسمبلی میں جمع تھے۔ طلبہ کے چہروں پر رونق دیدنی تھی، یعنی دیکھنے کے قابل تھی۔ ہر طالب علم کے پاس ایک پودا تھا۔ تمام طلبہ قطاروں میں کھڑے تھے۔ ہر جماعت اور فریق کی الگ الگ قطار تھی۔ ہر قطار میں کھڑے تمام طلبہ کے پاس ایک ہی قسم کے پودے تھے۔ سوال نمبر 2، پرنسپل صاحب کو کس بات پر فخر تھا؟ جواب ہے، پرنسپل صاحب کو طلبہ کی فرما برداری اور جذبہ دیکھ کر فخر محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ ہر طالب علم کے پاس شجرکاری کے لیے ایک پودا تھا۔ سوال نمبر 3، ماحولیاتی تبدیلیوں کی کیا وجوہات ہیں؟ جواب ہے، موسمی تغیرات کی وجہ سے آب و ہوا اور ماحولیاتی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ دنیا بھر میں صنعتی ترقی، ٹریفک، کیمیائی ادویات کا بے دریغ استعمال اور دیگر انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے ماحولیاتی آلودگی میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے۔ سوال نمبر 4، پاکستان کو مستقبل میں کن خطرات کا سامنا ہو سکتا ہے؟ جواب ہے، پاکستان کو ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے پانی کی قلت، بے موسمی بارشیں، قحط سالی اور وبائی امراض جیسے خطرات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ سوال نمبر 5، پرنسپل صاحب کی تقریر کے اہم نکات لکھیں۔ جواب ہے، پودے لگانا صدقہ جاریہ ہے، ان کی حفاظت اور دیکھ بھال کرنا ثواب ہے۔ نمبر 2، مخصوص جگہ پر پودے لگائیں اور ان کی حفاظت کریں۔ نمبر 3، موسمی تغیرات کی وجہ سے ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ ہو چکا ہے۔ نمبر 4، آلودہ ماحول کی وجہ سے ہمارے معاشرتی رویے تبدیل ہو رہے ہیں، جن میں عدم برداشت اور صبر و تحمل کا فقدان سر فہرست ہے۔ نمبر 5، اپنے ماحول کو صاف ستھرا اور خوشگوار رکھیں۔ نمبر 6، ماحولیاتی آلودگی سے پانی کی قلت، بے موسمی بارشیں، قحط سالی اور وبائی امراض جیسے خطرات کا سامنا ہے۔ نمبر 7، جنگلات نہ صرف ماحول کو خوبصورت اور صحت مند بناتے ہیں بلکہ کسی بھی ملک کی معاشی ترقی میں ممد و معاون ثابت ہوتے ہیں۔ نمبر 8، شجرکاری مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور ان کی دیکھ بھال کریں۔ سوال نمبر 6، انسانی زندگی کے لیے صحت مند ماحول کیوں ضروری ہے؟ جواب ہے، انسانی زندگی کے لیے صحت مند ماحول اس لیے ضروری ہے کیونکہ ماحول اور انسانی رویوں کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ صحت مند ماحول ہی صحت مند سوچ کو جنم دیتا ہے۔ سوال نمبر 2، سبق کے مطابق مناسب الفاظ لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ الف، جنگلات جنگلی ڈیش کے فروغ کا بھی باعث بنتے ہیں۔ جواب ہے، جنگلی حیات۔
بے، گھروں اور گلی محلوں میں ڈیش جگہوں پر درخت لگانا چاہیے؟ جواب ہے مناسب۔ جیم، ہریالی سے آنکھوں کو ڈیش ملتی ہے؟ جواب ہے تراوت۔ دال، صحت مند ماحول صحت مند ڈیش کو جنم دیتا ہے؟ جواب ہے سوچ۔ ہے، طلبہ کا جوش جذبہ دیکھ کر پرنسپل صاحب کا سر فخر سے ڈیش ہو گیا؟ جواب ہے بلند۔ واؤ، کیمیائی ادویات کے استعمال سے ماحولیاتی ڈیش میں اضافہ ہو رہا ہے؟ جواب ہے آلودگی۔ سوال نمبر 3، ہر طالب علم اپنے پسندیدہ درخت، پودے یا پھول کے بارے میں اظہار خیال کرے۔ جواب ہے میرا پسندیدہ درخت آم کا درخت ہے۔ آم کا درخت بہت بڑا اور گھنا ہوتا ہے۔ اس کے پتے بیضوی اور لمبے ہوتے ہیں۔ آم پھلوں کا بادشاہ ہے۔ اس کا رنگ پیلا اور شکل گول یا بیضوی ہوتی ہے۔ اس کی بے شمار اقسام ہیں اور دنیا کے اکثر علاقوں میں پایا جاتا ہے، لیکن برِ صغیر پاک و ہند میں پائے جانے والا آم بہت میٹھا، شیریں اور بہترین ہوتا ہے۔ یہ فائبر اور وٹامن سے بھرپور ہوتا ہے۔ یہ پاکستان کا قومی پھل ہے۔ یہ موسم گرما میں آتا ہے۔ یہ بہت رسیلا اور گودے والا پھل ہے۔ سوال نمبر 4، درج ذیل عبارت غور سے پڑھیں اور پھر اپنے الفاظ میں دوسروں کو زبانی بتائیں۔ ہم پر لازم ہے یعنی ضروری ہے کہ ہم ہر سال 2 مرتبہ شجر کاری کی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، یعنی اپنے ارد گرد ہم پودے لگائیں۔ کسی پارک یا جنگل وغیرہ میں جائیں تو کسی پودے کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائیں، یعنی کہ پودے نہ توڑیں، پتے نہ توڑیں اور پھول وغیرہ نہ توڑیں۔ سوال نمبر 5، حروف فجائیہ، ایسے حروف جو خوشی یا تعجب کے موقع پر منہ سے نکلیں، حروف فجائیہ کہلاتے ہیں۔ استجابیہ اور تحسین حروف فجائیہ کی اقسام ہیں۔ استجابیہ، استجابیہ ایسے حروف جو کسی تعجب کے موقع پر بولے جائیں، مثلاً اوہو، اف یا افو۔ تحسین، ایسے حروف جو تعریف کے موقع پر منہ سے نکلیں، مثلاً شاباش، آفرین۔ سوال نمبر 6، درج ذیل حروف تحسین اور فجائیہ کو استعمال کرتے ہوئے جملے بنائیں۔ بہت خوب، بہت خوب، تم نے امتحان میں بہت اچھے نمبر لیے۔ اف، اف، آج کتنی گرمی ہے۔ اللہ اللہ، اللہ اللہ کر کے اس نے اپنا کام مکمل کر ہی لیا۔ اوہو، اوہو، تم نے میرا سارا کام خراب کر دیا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ سوال نمبر 7، جنگلات کے فائدے کے عنوان پر مضمون تحریر کریں۔ اس کی میں الگ سے ویڈیو بنا کر چینل پر اپلوڈ کر دوں گی، لنک آپ کو اسی ویڈیو کے آخر میں مل جائے گا۔ سوال نمبر 8، درج ذیل الفاظ و محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ چھٹکارا حاصل کرنا معنی ہے اس کا نجات پانا یا کسی مشکل مصیبت سے آزاد ہونا۔ ہمیں جلد اس پریشانی سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا۔ چولی دامن کا ساتھ ہونا یعنی گہرا تعلق ہونا۔ محنت اور کامیابی کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ دیکھ بھال کرنا معنی ہے اس کا خیال رکھنا، نگرانی کرنا۔ ماں باپ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ نوازنا، نوازنا کے معنی ہیں انعام دینا، مہربانی کرنا یا عطا کرنا۔ قدرت نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ فرحت، فرحت کے معنی ہے خوشی، مسرت۔ صبح کے وقت صحت بخش ہوا دل کو فرحت بخشتی ہے۔ تراوت، تراوت کے معنی ہے تازگی۔ بہار کے موسم میں ہر طرف سبزہ دیکھ کر آنکھوں کو تراوت ملتی ہے۔ سوال نمبر 9، محکمہ جنگلات کے ضلعی افسر کو خط لکھیں اور انہیں بتائیں کہ آپ نے 15-20 رضاکار تیار کیے ہیں جو شجر کاری کے موسم میں پودے لگانا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ آپ کو مناسب تعداد میں پودے فراہم کریں۔ امتحانی مرکز، تاریخ، جناب ضلعی آفیسر، السلام علیکم، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کے ضلع راولپنڈی کا رہائشی ہوں۔ میں آپ کو یہ خط اہل محلہ کی جانب سے لکھ رہا ہوں۔ ہم اہلیان محلہ نے آنے والے موسم برسات میں شجر کاری کی مہم میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے اور اس مقصد کے لیے محلے کے 15-20 رضاکار تیار کیے ہیں جو شجر کاری کے موسم میں پورے علاقے میں پودے لگائیں گے۔ لہٰذا اس مقصد کے لیے ہمیں پودوں کی ضرورت ہوگی۔
آپ سے گزارش ہے کہ شجرکاری کی مہم کے لیے کسی نزدیکی گورنمنٹ نرسری سے پودے مہیا کروانے کے لیے احکامات جاری کریں تاکہ ہم پودے حاصل کر کے اپنے علاقے میں شجرکاری کی مہم میں حصہ لے کر ماحول کو بہتر بنانے میں مدد کر سکیں۔ آپ کے تعاون کا پیشگی شکریہ۔ والسلام، اہلیان محلہ، ضلع راولپنڈی۔ سوال ہے، کسی اخبار، رسالے یا کتاب سے پودوں سے متعلق معلومات حاصل کریں اور دوستوں کو بتائیں۔ جواب ہے، پودے زمینی خوبصورتی کا حصہ ہیں۔ یہ انسان اور حیوان دونوں کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ پودوں سے پھل، پھول، خوراک، ہوا اور آکسیجن حاصل ہوتی ہے۔ پودے بہت سے فوائد کے حامل ہیں۔ پودے ہوا صاف کرتے ہیں، آکسیجن مہیا کرتے ہیں، شہروں کو ٹھنڈا رکھتے ہیں، توانائی کو محفوظ رکھتے ہیں، پانی کی آلودگی کو روکنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ یہ زمینی کٹاؤ کو روکتے ہیں، خوراک مہیا کرتے ہیں، دوائیاں بنانے میں استعمال ہوتے ہیں، درخت موسم کی تبدیلی کا باعث بنتے ہیں، جنگلی حیات کے لیے پناہ گاہ اور خوراک فراہم کرتے ہیں۔ پودے علاقے کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں، لکڑی مہیا کرتے ہیں جو کہ فرنیچر سازی اور بطور ایندھن استعمال ہوتی ہے۔